عثمانی سلطان سلیم اول نے تخت نشین ہونے کے بعد یورپ کی متعدد حکومتوں سے صلح ناموں کی تجدید کر کے اپنی سلطنت کے مغربی حصے کو ہر طرح سے خطرے سے محفوظ کر لیا۔ پھر سلطان سلیم مغرب کی جانب متوجہ ہوا۔ ایران کے تخت پر اس وقت شاہ اسماعیل صفوی تخت نشین تھا، جس نے چند سال قبل عراق، عرب، خراسان اور دیار بکر پر قبضہ کر لیا تھا، اور اس کا ایک فوجی افسر بغداد میں بھی داخل ہو گیا تھا۔ سن 1520 میں فارستان اور آذربائیجان بھی سلطنت ایران میں داخل کر لیے گئے، جو خلیج فارس سے بحر کاسپین اور فرات سے دریائے آمو تک پھیلی ہوئی تھی۔ اس طرح ایران کی سرحد سلطنت عثمانیہ کی سرحد تک پھیل گئی تھی۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ دونوں سلطنتوں کا حکمران شجاعت، عظمت اور ملک گیری کی ہوس میں ایک دوسرے کے ہم پلہ تھے۔ ایسی صورت میں دونوں سلطنتوں کا تصادم ناگزیر تھا۔ سب سے بڑا سبب مذہب کا اختلاف تھا، یعنی فرقہ۔ شاہ اسماعیل ایک عالی شیعہ اور سلطان سلیم ایک سنی تھا۔ عثمانی سلطنتوں کے ایشیائی مقبوضات میں زیادہ تعداد اہل تشیع کی تھی، اور شاہ اسماعیل انہیں سلطان سلیم کے خلاف بغاوت پر اکساتا رہتا تھا۔ اس لیے سلطان سلیم انہیں اپنی سلطنت کے لیے ایک بڑا خطرہ سمجھتا تھا۔ سلطان سلیم دیکھ چکا تھا کہ اس کے تخت نشینی کے صرف ایک سال قبل شاہ اسماعیل صفوی کے رشتہ دار شاہ کلی نامی ایک شخص نے اناطولیہ میں شیعت کی تبلیغ کر کے کس طرح بغاوت کرائی تھی، اور سلطان سلیم نے کس مشکل سے اس بغاوت کا خاتمہ کیا تھا۔ سلطان سلیم کو اب پھر سے بغاوت کا خطرہ تھا، اس لیے سلطان سلیم نے اناطولیہ میں اپنے جاسوس پھیلا دیے۔ انہوں نے سلطان کو خبر دی کہ اس وقت وہاں 70,000 اہل تشیع موجود ہیں۔ ایک دن اچانک سلطان سلیم نے 40,000 شیعوں کا قتل کرا دیا، اور باقی کے 30,000 جن میں بچے اور عورتیں شامل تھیں انہیں قید خانے میں ڈال دیا۔ سلطان سلیم کے اس عمل سے پورے ایران میں آگ لگ گئی، لیکن شاہ اسماعیل اس وقت سلطان سلیم کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتا تھا، کیونکہ شاہ اسماعیل کی سلطنت کمزور تھی۔ لیکن دونوں سلطنتوں میں آگ اس وقت لگی جب شاہ اسماعیل نے مرحوم شہزادہ احمد کے بیٹے شہزادہ مراد کو اپنے ہاں پناہ دے دی۔ شاہ اسماعیل نے نہ صرف یہ کہ اس کی حمایت کا اعلان کیا، بلکہ انہوں نے سلطان سلیم کو تخت سے اتار کر شہزادہ مراد کو تخت نشین کرانے کی تیاریاں بھی شروع کیں۔ جب سلطان سلیم کو یہ خبر ملی تو انہوں نے ایران پر حملے کا اعلان کر دیا اور شاہ اسماعیل کو مقابلے کی دعوت دے دی۔ سلطان سلیم کے حکم سے عثمانی فوجیں ینی شہر میں جمع ہو گئیں، اور سلطان سلیم 20 اپریل 1514 کو 1,40,000 کی فوج اور 300 جنگی توپوں کے ساتھ ایران کے پایا تخت تبریز پر حملے کے لیے روانہ ہوا۔ ینی شہر سے تبریز کا فاصلہ 1000 میل کا تھا۔ اس سفر کے دوران کوئی باقاعدہ سڑک بھی نہیں تھی، جن سے عثمانی فوجوں کو کافی مشکل ہوئی۔ لیکن سب سے بڑی مشکل سلطان سلیم کی فوج کو رسد کی کمک کی تھی۔ جب سلطان سلیم اپنی فوجوں کے ساتھ ایران کی سرحد پر پہنچا تو شاہ اسماعیل نے تمام سرحدی علاقوں کو خالی کروا دیا اور خود پایا تخت تبریز جا پہنچا۔ اس سے عثمانی فوج کو رسد کے ملنے میں سخت دشواری پیش آئی۔ فوج اتنا لمبا سفر طے کر کے تھک چکی تھی، اور رسد کی کمی نے اسے مزید کمزور کر دیا تھا۔ لیکن سلطان سلیم اپنے ارادے کا پکا تھا۔ اس نے یہاں ذہانت سے کام لیا اور فوج کے سامنے آ کر اس نے انتہائی پرجوش تقریر کی۔ سلطان سلیم کہنے لگا، کیا اسی طرح تم اپنے سلطان کی خدمت کیا کرتے ہو؟ کیا تمہارا عہد محض زبانی ہے؟ جو لوگ واپس جانا چاہیں وہ فوج سے علیحدہ ہو جائیں اور چلے جائیں، لیکن میں نے اتنی دور کا سفر اس لیے نہیں کیا کہ یہاں سے لوٹ جاؤں۔ تم میں سے جو بزدل ہیں وہ بہادروں سے علیحدہ ہو جائیں، جنہوں نے اپنی تلواروں اور جسم و روح کے ساتھ ہماری مہم کے لیے اپنی جانیں وقف کر دی ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے دستہ قائم کر کے فوج کو آگے بڑھنے کا حکم دیا، لیکن کسی میں بھی ہمت نہ ہوئی کہ وہ اپنا دستہ چھوڑ کر فوج سے علیحدہ ہو جائے۔ عثمانی فوج جب تبریز کے نزدیک پہنچی تو مجبوراً شاہ اسماعیل کو مقابلے کے لیے نکلنا پڑا۔ دونوں فوجیں 24 اگست 1514 کو وادی چالدران میں سفارا ہوئیں۔ اس جنگ کو اس لیے چالدران کی جنگ کہا جاتا ہے۔ عثمانی لشکر کی تعداد میں جس نے 1200 میل کی سخت دشوار گزار رستے کو صرف 126 دنوں کی قلیل مدت میں طے کیا تھا، اب 1,40,000 سے کم ہو کر 1,20,000 ہو چکی تھی، جبکہ ان کے مقابلے میں ایرانی فوج کی تعداد 80,000 تھی۔ یہ سب سوار تھے اور اپنی شجاعت اور بہادری میں ان کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ عثمانی اس جنگ میں بالکل خستہ تھے، ایرانی فوج تازہ دم تھی۔ جنگ کی ابتدا میں جنگ کا پانسہ ایرانیوں کے حق میں تھا۔ ایرانی سواروں کا جو دستہ شاہ اسماعیل کی کمان میں تھا اس نے ترک دستے کو پسپا کر دیا، لیکن ترک فوراً پلٹے اور انہوں نے دلیری سے ایرانی دستے کا مقابلہ کیا۔ اسی درمیان میں عثمانی توپوں نے گولے برسانے شروع کر دیے۔ ایرانی فوج کے پاس توپیں نہیں تھیں، اسی لیے وہ اس حملے کی تاب نہ لاتے ہوئے میدان جنگ سے بھاگ کھڑے ہوئے۔
میدان میں شاہ اسماعیل کے 25,000 سپاہی مارے گئے اور باقی فوج بھاگ کھڑی ہوئی۔ شاہ اسماعیل زخمی ہو گیا، بڑی مشکل سے اس نے اپنی جان بچائی۔ 4 ستمبر 1514 کو سلطان سلیم تبریز میں فاتحانہ طور پر داخل ہوا۔ وہاں اس نے شاہی خزانے کے علاوہ 1000 بہترین صناع اور کاریگر قسطنطنیہ روانہ کیے۔ سلطان سلیم نے تبریز میں 8 روز قیام کیا۔ سلطان سلیم کا ارادہ تھا کہ موسم سرما آذربائیجان میں گزار کر بہار شروع ہونے پر پھر سے فتوحات کا سلسلہ شروع کرے، لیکن اب فوج کی حالت بالکل خراب ہو چکی تھی اور سلطان سلیم کو اس بات کا بھی ڈر تھا کہ اب اگر اس نے فوج کو مزید فتوحات کا حکم دیا تو بغاوت ہو جائے گی۔ اس لیے سلطان سلیم نے واپس قسطنطنیہ کا رخ کیا اور یوں 2 مسلم ریاستوں میں شیعہ سنی کی بنیاد پر یہ جنگ چالدران لڑی گئی۔